پھر وہی محبت شہر کی کینٹونمنٹ میں، جہاں علاقے کے بڑے بڑے عمرہ کی کئی کوٹھیاں کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی علاقے میں دور رویا درختوں سے ڈھکی ایک سڑک کے اختتام پر ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کی عظیم الشان حویلی آج پھر برقی قمقموں سے جھلملا رہی تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، لیکن شام کے پر ابھی پوری طرح نہیں پھیلے تھے۔ دور سے کمشنر صاحب کی پرانی مرسیڈیز گاڑی، جو اب زیادہ تر گھر کے کام و کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، فراٹے بھرتی نمودار ہوئی۔ گاڑی کو گھر کا سب سے پرانا ڈرائیور شاکر چلا رہا تھا، اور سنی میاں چہرے پر انجانی خوشی کے تاثرات لیے یوں بیٹھے تھے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹے ہوں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفید چادروں میں ڈھکی دو چھوئی موئی سی لڑکیاں سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ البتہ مولوی علیم الدین کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاڑی نے حویلی کے بڑے جنگلوں والے گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص انداز میں 2 مرتبہ ہارن بجا دیا تھا، لہٰذا آہنی جنگلے والے گیٹ کے سامنے سے ہی بنے لکڑی کے کیبن سے 2 ملازم تیزی سے نکلے۔ انہوں نے گاڑی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ کمشنر صاحب کی نیلی مرسیڈیز تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ جب تک میں تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا، تب تک تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ سنی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے یوں ہاتھ ہلایا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو، لیکن اس وقت وہ خود سفید کرتا پائجامہ پہنے اپنے دوستوں اور کزنس وغیرہ میں اس قدر گھرا ہوا تھا، اس کا فوری طور پر مجھ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عباد صاحب حسب معمول بیگمات کے ساتھ آئی ہوئی ان کی بیٹیوں اور دوسری لڑکیوں کو متاثر کرنے کی حد الوسع کوشش میں مصروف تھے۔ ایک طرف بابا اور سجاد بھائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی میں آئے ہوئے چند بڑے ناموں کے ساتھ بزنس ڈیلز کے چکر میں لگے ہوئے تھے۔ بابا ایسے موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہال میں کافی چہل پہل تھی، ہر طرف جیسے رنگ و نور کی برسات ہو۔ ایک طرف امی اور ابرینا بھابھی بیگمات کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھیں۔ جویلری کی باتیں تھیں، نئے آئے فیشنز کی باتیں، گرمیوں کی چھٹیاں فرانس یا سوئٹزرلینڈ میں گزارنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ رنگین آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنی کے پہلے پارے کی رسم نہ ہو بلکہ اس کی نکاح کی تقریب ہو۔ میرے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بہت سی خوابناک نگاہوں کے سلام مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن بقول کامران میں اس معاملے میں انتہائی ناشکرہ واقع ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت وغیرہ قسم کی چیزوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے عورت کبھی برتنے کی حد تک بھی اس طرح پسند نہیں آئی تھی جیسا عام رومانوی داستانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی، میں بچپن سے ہی مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کرتا آیا تھا۔ بچپن سے ہی میری بہترین دوست صرف لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ بچپن میں انہی کے کھلونوں کے کمروں سے لے کے نوجوانی کے اسٹڈی رومز اور پھر جوانی میں بیڈ رومز تک ساتھ ساتھ رہا تھا۔ میرے لیے اس محفل کی تمام لڑکیاں بس لڑکیاں ہی تھیں، جیسے کسی ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سے کلاس فیلوز۔ سبھی مجھے اور سبھی کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں سے کئی ایک کا خاص رازداں بھی رہ چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس بات کو کبھی محسوس نہیں کر پایا کہ یہ سب اب نوجوانی اور بچپن سے نکل کر اس عمر کو پہنچ چکی ہیں جہاں اب کوئی ایک نامحرم ہی ان کا رازداں ہو سکتا ہے۔ یہ سب بابا کے ساتھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور عمرہ کی بیٹیاں تھیں، جن کے ماڈرن حسن کے دیدار کے لیے شہر اور کالج کے عام لڑکے سارا دن چھاؤنی کی سڑک پر خاک چھانتے گزار دیتے تھے۔ لیکن میں اس حسن کا اس قدر قریب سے مشاہدہ کر چکا تھا کہ میرے لیے اس کا نظارہ ایک معمول کی بات تھی، اور پھر سچی بات تو یہ ہے، اپنی جیسی ہی ایک جنس کے لیے اس قدر بے تابی کا مطلب۔ مجھے تو زیادہ تر حسین لڑکیاں بے وقوف ہی ملی ہیں، وہی ان سب کا ایک جیسا انداز، لڑکوں کے سامنے سنجیدہ اور معتبر نظر آنے کی کوشش، اور تنہائی میں آپس کی لڑکیوں کی وہی گفتگو جیسے ہم لڑکے آپس میں ان لڑکیوں کے بارے میں کرتے ہیں۔
سب سے پہلے مجھے بیگم عشرت کی صاحبزادی لبنہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہی اچک لیا۔ اف میڈی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ بے رخی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ سنا ہے حسینوں سے دور کی صاحب سلامت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ یو ناٹی۔ اچھا بتاؤ، اس جمعرات کو آ رہے ہو نا ہماری طرف؟ سلمیٰ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ سلمیٰ لبنہ سے 1 سال چھوٹی بہن تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ کی منگنی ہو رہی ہے؟ لیکن اس نے تو میرے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے۔ لبنہ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ تمہارے وعدوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے کے لیے میں جو بیٹھی ہوں، بتاؤ نا، آؤ گے نا؟ اتنے میں دوسری طرف سے ماریا اور حمیرہ مختلف سمتوں سے لپکیں۔ انہیں میرا لبنہ کے ساتھ یوں تنہا کھڑا ہونا قطعاً پسند نہیں تھا۔ حمیرہ جانتی تھی مجھے کالا لباس بہت پسند ہے، لہٰذا وہ آج خصوصی طور پر سیاہ ساڑی پہن کر آئی تھی، اور سچ ہے اس کا گورا رنگ کالی ساڑی میں جچ بھی خوب رہا تھا۔ ماریا حسب معمول فلیپر اور نئے انداز کی چست سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اٹھلا کر بولی، میڈی، تم نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ بس تم کل شام مجھ سے مل رہے ہو۔ مجھے تمہیں بہت سی باتیں بتانی ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہاں دور کھڑی نائلہ اور پنکی مجھے ماریا سے باتیں کرتا دیکھ غصے سے مجھے گھور رہی تھی اور لوگوں کی نظریں بچا کر کچھ ایسے اشارے کر رہی تھی، میں جب اکیلے میں ان سے ملوں گا تب وہ میری خوب خبر لیں گی۔ حیرت کی بات ہے، یہ سبھی لڑکیوں کے راز، ان کے گلے شکوے اور ان کی باتیں تنہائی میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ شاید ساری دنیا کی عورتیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کی مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ تنہائی میں سبھی مجھ سے گلے شکوے کرتی، پڑھائی ختم ہونے کے بعد اب میں ان پر توجہ نہیں دے رہا، کسی نہ کسی بہانے میرا ہاتھ تھام لیتی، مجھ سے روٹتی اور پھر خود ہی من جاتی۔ سبھی کا یہ گلہ ہوتا، میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی میں ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں، اور یہ کہ سبھی نے میرے بچپن اور لڑکپن کی یادوں کو کس طرح سیت کر اور سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سبھی کا رومان ایک ہی جیسا ہوتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی، ان لڑکیوں کے دماغ میں بچپن کی یادیں اور بچپن کا رومان اس قدر گہرا اثر لیے ہوئے کیوں ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بچپن میں لڑکیاں وہ معصوم دوستی اسی لیے کرتی ہیں، بڑے ہو کر جوانی میں اسی دوست کو اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا لیں۔ بہرحال اس وقت رومان سے بالکل میں بے خبر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کسی کا محبوب ہونا کس قدر اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا لوگوں کا محبوب بننے میں عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن تب بھی یہ مسند کسی ایک آدھ خوش نصیب کا ہی مقدر ٹھہرتی ہے۔ ہماری ساری عمر دوسروں کو اپنا محبوب بنانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، کیونکہ خود کسی کا محبوب بننا ہمارے اختیار میں ہوتا ہی کب ہے۔ یہ اعزاز تو صرف آسمان سے ہی وارد ہوتا ہے، لیکن ستم یہ اس اعزاز کو پانے والے خود اس اعزاز، اس رتبے کی حرمت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں سبھی سے ملتا، ان نازنینوں کو چھیڑتا، ان سے اٹکھیلیاں کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر محبت کا نیلا موسم میرے بہت قریب یوں بکھر رہا ہے جیسے وہ صدیوں سے بس میری ہی طاق میں ہو، اور تبھی دفعتاً میرے قدم جیسے لکڑی کے حال کے بنے فرش پہ جم گئے تھے۔ میرے آس پاس کا سبھی شور، وہ نقرئی قہقہوں کا جلتا رنگ تھم سا گیا تھا، فضا ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کسی خودکار ریموٹ کے ذریعے اس ساری محفل کو چند ساعتوں کے لیے جامد کر دیا ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، ڈری سی، سہمی سی، بڑے سے سفید دوپٹے کی آڑ لے کر آس پاس سے گزرتے مردوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش میں۔ اس کا سونے جیسا گلابی آمیزش رنگ اور بھی تپنے لگا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کی گھنی کالی پلکیں اٹھیں، اور ہمیشہ کے لیے ان پلکوں میں میں غرق ہو گیا۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اگر لوگ اسی کو کیوپٹ کا وار کہتے ہیں، اس سے زیادہ بے رحم اور شفاق وار آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں جھیلا تھا۔ جانے وہ لڑکی کون تھی؟ سفید کرتے اور تنگ پاجامے میں ملبوس، اس کے نازک سراپے سے جیسے پوری محفل کو ٹاٹ کا بنا دیا ہو، اور خود اسٹارٹ میں مخمل کے ایک پیوند کی طرح لگی بیٹھی تھی۔ یہ بات نہیں تھی، اس لڑکی کے علاوہ اس محفل میں کوئی دوسری بھی حسین موجود نہ تھی۔ وہاں تو نازنینوں کی بھرمار تھی، ایک سے بڑھ کر ایک، عش و طراز، نازک اندام، ماہ جبینوں کا جھرمٹ موجود تھا، لیکن اس لڑکی میں جو ایک
کونے میں اپنے ہی جیسے حلیے میں ملبوس ایک نسبتاً کم عمر لڑکی کے ساتھ چپ چاپ خاموش سی بیٹھی تھی۔ جانے ایسی کیا بات تھی؟ وہ سر کے بالوں سے نکلی ایک لمبی سی شریر لٹ سے لے کے پاؤں میں پہنے نازک خصوں تک پورا ایک جہان ہی تو تھی۔ آس پاس سے گزرتے مرد اور عورتیں حیرت سے ان دو لڑکیوں کو دیکھتے جو کسی بھی طرح اس پارٹی اور اس سے ماحول سے میل جول نہ کھاتی تھی۔ اچانک مجھے ایک احساس ہوا، کوئی ننھا سا ہاتھ میرے کوٹ کی آستین کھینچ رہا ہے۔ میں اپنے خیالات کے رو سے باہر نکل آیا۔ سنی جانے کب سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، چاچو میری بات سنیں میڈی چاچو۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن میرا دھیان اب بھی اسی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ سنی مجھ سے کچھ ناراض تھا۔ جائیے چاچو، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آج سب نے مجھے گفٹ دیے لیکن آپ نے ابھی تک نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پاس پڑی میز پر بٹھا دیا۔ ارے یار، یہ کیسا ہو سکتا ہے تمہارا میڈی چاچو تمہیں آج گفٹ نہ دے؟ بولو کیا چاہیے؟ سنی کے چہرے پر معصوم سی خوشی لہرائی اور وہ باقاعدہ سوچ میں پڑ گیا۔ نیا پلے اسٹیشن 2 جاکیز کے ساتھ۔ میں نے حامی بھر لی۔ چلو منظور ہے، کل تک تمہارے روم میں موجود ہوگا۔ اب خوش؟ سنی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ او چاچو، یو آر گریٹ۔ اب میں اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ لیکن یار، آج تمہاری پارٹی میں کچھ نئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تم نے تعارف بھی نہیں کرایا ان سے میرا۔ میں نے دور بیٹھی دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ او وہ دونوں، وہ تو ایمان آپی اور حیا باجی ہیں، وہ جو ہے نا میرے مولوی صاحب، ان کی بیٹیاں۔ صرف میرے لیے آج یہاں آئی ہیں، سنی میاں بڑے فخر سے بتا رہے تھے اور میری نظریں اسی قیامت کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا جب شاکر سنی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب تو گزشتہ رات سے بخار میں تپ رہے تھے۔ ان کا تقریب میں شرکت کرنا ناممکن تھا۔ میاں مچل گئے۔ اگر مولوی صاحب کی طرف سے اس کی رسم کشائی کی تقریب میں کوئی شریک نہ ہوا تو سنی وہ تقریب ہی ملتوی کروا دے گا۔ دراصل سنی پہلے بھی ڈرائیور کے ساتھ کئی مرتبہ مولوی صاحب کو ان کے گھر ڈراپ کروانے جا چکا تھا، کبھی خراب موسم کی وجہ سے اور کبھی مولوی صاحب کی اکلوتی سائیکل کی کسی خرابی کی وجہ سے۔ اور جب کبھی مولوی صاحب سنی کے ساتھ گھر جاتے تو اسے خاص شکنجبین پلوائے بنا جانے نہ دیتے، جو خود سنی کا بھی خاص پسندیدہ مشروب تھا، اور یہ مشروب بنانے والی ہوتی سنی میاں کی ایمان آپی اور حیا آپی۔ یوں سنی مولوی صاحب کے تمام گھر والوں سے خوب گھل مل گیا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی اور بیٹیاں بھی سنی سے بہت مانوس ہو چکی تھی، شاید اسی لیے اس دن سنی کے ضد کے سامنے مولوی صاحب کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ان کی بیوی تو ایسی تقاریب میں جانے کے نام سے ہی ہول کھاتی تھیں، سو انہوں نے دبے لفظوں میں چھوٹی بیٹی حیا کو سنی کے ساتھ بھیجنے کی تجویز دی۔ عام طور پر مولوی صاحب ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن جانے کیا سوچ کر انہوں نے کچھ دیر کے لیے حیا کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن حیا نے اکیلے جانے سے صاف منع کر دیا۔ تب کوٹھی کا پرانا ڈرائیور شاکر، جو بہت دیر سے گھر کے دروازے پر گاڑی لیے سنی کے انتظار میں کھڑا تھا، دروازے پر آیا اور تمام معاملے کی سن گن ملنے کے بعد اس نے بخار سے لرزتے کانپتے مولوی صاحب کو تسلی دی۔ حیا اور ایمان دونوں ہی اس کی اپنی بچیاں ہیں، اسی کے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوئی ہیں۔ اس نے مولوی صاحب سے درخواست کی وہ دونوں بچیوں کو سنی میاں کی خوشی کے لیے چاہے تھوڑی دیر کو ہی صحیح تقریب میں جانے کی اجازت دے دیں۔ شاکر خود انہیں رسم کشائی کے فوراً بعد واپس گھر چھوڑ دے گا۔ حیا کی حد تک تو مولوی صاحب اپنے دل کو منا چکے تھے، لیکن ایمان نے تو جوانی کے بعد گھر کی دہلیز سے تنہا قدم باہر نہیں دھرا تھا۔ جانے کس بھاری دل سے انہوں نے شاکر کی یہ تجویز مان لی۔ جانے شاکر سے پرانے محلے داری کا پاس تھا یا پھر وہ سنی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن جب تک دونوں لڑکیاں گھر سے نکل کر گاڑی میں نہ بیٹھ گئیں، وہ بے چین سے گھر کے صحن اور باہر گلی میں کھڑی گاڑی تک کے چکر کاٹتے رہے، اور گاڑی کے چلتے چلتے پھر انہوں نے شاکر کو کئی مرتبہ کی دہرائی ہوئی ہدایات پھر سے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر دہرائی۔ ہماری زندگی میں کب کس موڑ پر
کون سا حادثہ ہماری طاق میں ہے یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری اپنی دانش میں محبت سے بڑا کوئی اور حادثہ ایسا نہیں جو ہماری زندگیوں میں وارد ہو۔ ہم انسان بھی اتنے مجبور اور لاچار ہوتے ہیں کہ ایسے ہی حادثے کو الزام لفظ کاش کو ہی دیے جاتے ہیں۔ کاش میں اس دن گھر پر ہی نہ ہوتا، کاش مولوی صاحب اس دن بیمار نہ ہوتے، کاش سنی انہیں لینے خود ان کے گھر نہ جاتا، اور اگر چلا بھی گیا تھا تو ایمان اس کے ساتھ نہ آئی ہوتی۔ کاش کاش۔ اس کے بعد اس تقریب میں کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں اپنے ہوش و حواس سے ہی کھو بیٹھا تھا۔ دوسری بار جب میں نے اس طرف نظریں دوڑائیں جہاں ایمان اور حیا سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، وہ جگہ خالی تھی۔ میں نے بے چینی سے تمام محفل چھان ماری، لیکن ایمان جا چکی تھی۔ پتہ یہ چلا شاکر چونکہ مولوی صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا مغرب کی اذان سے قبل ہی ان دونوں کو گھر واپس پہنچا دے گا، اس لیے ان دونوں نے تقریب کے خاتمے سے قبل ہی شاکر کو واپسی کا پیغام بھجوا دیا تھا، اور جانے کس لمحے وہ وہاں سے چلی بھی گئی تھی اور میں اپنی قسمت کو کوستا ہی رہ گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ لڑکی جیسے میرا بہت کچھ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ پارٹی، وہ محفل جس میں چاروں طرف رنگوں کی برسات تھی، نور کا بسیرا تھا، کہے تھے، مسکراہٹیں تھیں، یکایک یوں ویران ہو گئی جیسے اچانک کسی نے اس محفل سے سب رنگ نچوڑ لیے ہوں۔ یہ من سے من کا کیسا ناتا تھا۔ سینکڑوں کی بھیڑ کسی ایک کی وجہ سے اپنی سی لگنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تو قصہ ہی ایک طرفہ تھا۔ جو بھی طوفان اٹھ رہے تھے وہ صرف میرے من میں تھے۔ ایمان تو اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر لوگ جسے محبت کہتے ہیں وہ اسی جذبے کا نام ہے جو اس وقت میرے خون کے ساتھ گردش کر رہا تھا، تو کیا یہ محبت اس قدر زور آور ہو سکتی ہے جو صرف یک طرفہ ہو کر بھی انسان کے زندگی کے سبھی انداز، سبھی اطوار بدل کر رکھ دے؟